مجھے اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دعا کریں کہ اللہ کرے جتنے ہمارے اس انوار مدینہ کے پلیٹ فارم پر اس بیان کو سنتے ہیں، جتنے لوگ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، دعا کریں اللہ سب کو مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، لیکن نہ ادب اور علم کے ساتھ. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں، ماں باپ تو اللہ سب کو ہی دیتا ہے اور ادب کوئی کوئی کرتا ہے. ماں باپ اللہ سب کے گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں. کوئی ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے، بلکہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے کہ اس کی ولادت سے پہلے، ہزاروں میں کہہ لیں لاکھوں میں نہ کہیں، کہ اس کی ولادت سے پہلے اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. یا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو ادھر سے والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کے پاس ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ماں باپ کا ادب نہیں کر. جب وہ مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کی قبروں پر پھول ڈالنا اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ دے اور ساتھ ادب بھی دے. یہ اصل بات. اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنے گھر بلائے، اپنے محبوب کے گھر بلائے اور ساتھ ادب کے بلائے، اور ادب کے ساتھ اگر محبت ہو تو مزہ وکھرا آ جاتا ہے. پھر دیکھیں نا، امام جو ہمارے ائمہ ہیں ان میں سے امام ہیں جو مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، وہاں جوتی نہیں پہنتے. جو مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں اور مدینے کی حدود میں رفع حاجت نہیں کرتے. امام ہے، کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے. کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے کہ عام بندہ کر رہا ہے. ہاں، یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں. میں ہر سال بلکہ ہر مرتبہ جب ہو کے آتا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کم دیا ہے. کیا دیا ہے؟ تھوڑا دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اللہ نے کسی کو رزق تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دے دیا. رب تو رب ہے، مالک ہے. وہ کسی کو تھوڑا دے کے آزماتا ہے، کسی کو آزماتا دونوں کو ہے. آگے سمجھ. وہ کہتا ہے میں اس کو تھوڑا دے کے دیکھتا ہوں، میرا ہی رہتا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہو جاتا ہے. اور زیادہ دے کے فرماتا ہے میں اس کو زیادہ دے کے بھی دیکھتا ہوں کہ میرا ہی رہتا ہے، کسی غیر کا تو نہیں ہو جاتا. تو جہاں اللہ رب العزت رکھے وہاں. بلکہ میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنا دیتا ہوں تاکہ ایمان بچا رہے گا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، بلکہ حدیث پاک ہے. کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت نہیں، میں حدیث پاک سنا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اور اسے بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے پر راضی رہا. دوبارہ سماعت فرما لیں. اس شخص نے فلاح پائی یعنی وہ کامیاب ہو گیا. کون بندہ؟ اللہ تیرا شکر ہے جنہ تو دیتا ہے. سنیا ہائے، سنیا تو جنہ دیتا ہے تیرا. یہ میں بیٹیوں کو بھی بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں اللہ رب رکھے وہاں رہنا یہ ایمان ہے. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جتنا دیا ہے. مالک تیرا شکر ہے. شکر کرنے والے کو اللہ لہر بہر کر دیتا ہے، اور حسد کرنے والے کو اللہ دیا ہوا بھی چھین لیتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ سنیں تاکہ ایمان بچا رہے ہمارا. فرمایا اس شخص نے فلاح پائی اپنے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بندہ فلاح پا گیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی اور اسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا. یہ جنی لوڑ ہے بس اتنا ہی دیتا. ایک ہوتا ہے وافر رزق دے دیا، ایک ہوتا ہے جنی لوڑ ہے. پنجابی کہتے ہیں لوڑ دی تھوڑ نہیں. ایک یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے ضرورت زیادہ، اس سے بھی کم دیا اللہ نے. اللہ، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ ضرورت بھی ہے، پوری نہیں ہو رہی ضرورت. نہیں گھرانے ایسے ضرورت ہی نہیں پوری. ایک ہے لوگوں نے ضروریات کو بڑھا لیا، یہ ایشو ہی علیحدہ ہے، لیکن ضرورت ہی نہیں پوری ہو رہی. اور کمال بات یہ ہے، نہ وہ مانگتے ہیں. کیا میں نے نہ وہ کسی سے امید رکھتے ہیں،
کہتے کہ ہاں سونے ہاں ایمان بچائی رکھی تو اللہ تو ایمان بچائے رکھنا، جتنا تو نے دیا ہے شکر ہے تیرا اللہ۔ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک دن ایک بات آپ کو سنائی تھی، بہت پرانی بات ہے۔ یہاں ایک دوست میرے رہتے تھے تو ان کی سسٹر سے ملاقات ہوئی، اس وقت بھی وہ بڑی تھی مست ہے، اب بھی وہ جو بڑی ہے وہ بڑا ہی ہوگا، میرے سے کوئی 8-10 سال وہ بڑی تھی۔ تو کوئی ملاقات ہوئی، ان کے بچے جوان ہو گئے، تو ملاقات ہوئی، وہ اپنے والدین کے گھر آئی تھی، میں بھی گیا۔ تو میں نے کہا باجی کی کر دے تسی آج کل؟ کہندی اللہ دا بڑا ہی شکر ہے۔ میں کہا میاں کی کر دینے؟ کہندے وہ تو تانوں پتہ ہی ہے، مطلب کہ وہ اس کے انتقال ہو گیا تھا شروع سے، تے اللہ دا بڑا ہی شکر ہے۔ میں کہا باجی تے گھر دا نظام کے چل؟ کہندی میں نا کپاس چننی ہاں، وہ کپاس کا پودا لگا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر سے وہ روئی توڑنی ہوتی ہے۔ کہندی میں کپاس چننی ہاں، میرے اللہ دا بڑا ہی کرم ہے، اللہ مینوں سونی روزی دیندا ہے، مزدوری کر کے اپنے بچے پالتی ہوں۔ عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ دا بڑا ہی کرم ہے۔ اس کی ایک بات نے میرے سسٹم کو چینج کر دیا۔ یار دیکھو، جو خود مزدوری کر کے مطلب سمجھ لو کہ مطلب اتنی مشقت ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے، اس مشقت میں بھی محنت مزدوری کر کے کہ اللہ تیرا شکر ہے سونیا، اس نے کوئی 10 مرتبہ شکر کا لفظ استعمال کیا، تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں کہ یار ہمیں دیکھو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بس ہم شکر ہی نہیں کر پا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد میں فلاح پا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت رزق دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا کیا وہ اس نے اسی پر شکر کر، اللہ تیرا شکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے تھوڑے پر راضی ہو گیا۔ اب یہاں بھی سنیں، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، رب تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے یہ یاد رکھو یہ میرے تھوڑے رزق پر راضی ہوا، اور میں اس کے شکر پر راضی ہو گیا، میں اس سے راضی ہو گیا، یہ میرے سے راضی۔ اللہ، یہ بیٹیاں بھی بڑی توجہ سے بات سنیں میری نا، کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں جو اللہ نے دیا ہے اسی پر اپنے آپ کو رکھو۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو نا، اس سے رزق مانگو، دولت مانگو، عزت مانگو، دین مانگو، دین مانگو کہ دنیا ملتی چلی جائے گی نا۔ اپنی کوشش کرو، محنت کریں نوجوان، جو اپنا کام کاج کریں، کاروبار کریں، نوکری کریں، اپنی مشقت کریں، وہ کام والا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وسیع رزق مانگتے رہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے مانگنا۔ میں کسی کو مانگنے پر پابندی نہیں لگا رہا، لیکن جتنا اس نے دے دیا اس کا شکر بھی تو کرنا چاہیے نا۔ اس کا شکر کرو کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے جتنا ہمیں دیا۔ اور یاد رکھو، پھر میری بات توجہ سے سن لو، جو بندہ شکر کرتا ہے، جو عورت جو مرد ایمان والے شکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے رزق کو وسیع کر دو، یہ شکر کرنے والا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ رزق کی بات ہی ہو، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا اس پر شکر کر۔ کیا کر؟ جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس پہ شکر کر۔ اب دیکھیں نا، سارا جسم دیا ہے، آپ کسی اس کو دیکھو جو ویل چیئر پہ گھوم رہا ہے، اس کو دیکھو جو آنکھوں سے نبینا ہے، اس سے دیکھو جو کانوں سے بہرا ہے، اس سے دیکھو جس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، اس کے دیکھو جو نقلی پاؤں لگا کے وہ چل پھر رہا ہے، اسے دیکھو جس جو نقلی جو بازو لگا کے چل پھر رہا ہے، اس کو دیکھو جو پتھر کی آنکھ اپنے آنکھ والے حصے میں رکھ کے لوگوں کو یہ شو نہیں ہونے دیتا کہ میں بھی اندھا ہوں۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ خاص کر میں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، مردوں کو بھی کہنا چاہوں گا، سارے مسلمان چاہے مرد ہے چاہے عورتیں، سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے پہ ہاں یہ بات ضرور ہے، بزرگوں کے پاس آؤ، اللہ والوں کے پاس آؤ، ان سے کو حضور دعا کرو اللہ میرا رزق وسیع کر دے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے روز دعا مانگو باری تعالیٰ میرا رزق وسیع کر دے۔ جس دن اس دن کی کرم نوازی شروع ہو گئی، جو تھوڑے پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا رہے، یہ بات بڑی مزیدار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی رہے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگتا رہے کہ سونے ہاں اپنے محبوب دا صدقہ دے منوی، اللہ اپنے ولیوں دا صدقہ دے منوی، جو تھوڑے پر راضی رہے اور
مانگتا رہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ ایک وقت پر اس کو ایسے اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے والے کہتے ہیں کہ باجی کی چکر ہے، کتوں آ رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کے صبر اور شکر کا صدقہ اللہ نے اس کو نواز دیا۔ بہت ساری بیٹیاں، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، بہت ساری بیٹیاں اپنے گھروں میں اتنی تنگ ہوتی ہیں، اتنی تنگ ہوتی ہیں کہ ان کو زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے، لیکن ماں نے ایسی تربیت کی ہوتی ہے ان کی، ایسی تربیت کی ہوتی ہے ان کی کہ وہ صابر رہتی ہیں، وہ صبر کرتی ہیں، رونا پیٹنا نہیں ڈالتی، وہ صبر کرتی ہیں، پھر اللہ اس کے صبر کے بدلے میں نے جہاں پر اس کو چائے کا کپ بنانے کی اجازت نہیں ہوتی نا، کائنات کا مالک اس کے صبر کے صدقے میں اس گھر کی حکمرانی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے اس بات پہ، بہت ساری بیٹیاں اپنے گھروں میں، یہ بات حقیقت، یہ بیٹیوں والے صرف جانتے ہوں گے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا اس بات، اس کو پتہ نہیں نا، ایک بندہ اس کی نظر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک رکھے، اس کو کیا قدر کے چشمہ کیا چیز ہے، اینک کیا چیز ہے، کیا پتہ ہے، وہ کہنا ہے ہمیں لوگوں نے فیشن واسطے لائی ہے، اس کو تو نہیں پتا نا کہ اس کا درد کیا ہے۔ اس کی بیٹی اپنے گھر میں سکھیا سدا خوش رہے، ساری بیٹیاں اپنے گھروں میں سدا خوش رہیں، لیکن اس سے پوچھ کے دیکھو جس کی بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہے، یعنی اپنے سسرال میں وہ دکھی ہے، پریشان ہے، اور وہ پریشانی ماں کو اس لیے نہیں سناتی کہ میری ماں اور بیمار ہو جائے گی۔ آپ کو ایک اور بات بھی گزارش کرتا چلا جاؤں، بیٹیاں جن کی شادی ہوگی نا وہ یہ توجہ سے سنو، بیٹیاں اپنے گھر میں پریشان ہوتی ہیں، باپ کو نہیں بتاتی کہ میرے ابو جو ہے نا وہ پہلے ہی بیمار رہتے ہیں، میرے ابو پہلے ہی پریشان رہتے ہیں۔ ہاں جنہوں نے آباد نہیں ہونا ہوتا، بسنا نہیں ہوتا نا، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر وقت فون پہ لگے رہنا، اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ، مطلب ہر وقت ادھر کی بات ادھر پہنچاتے رہنا، انہوں نے آباد نہیں ہونا ہوتا، بس وہ اس کے بدلے میں پھر ایک ادھر صبر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں سسرال والے صبر کر رہے ہوتے ہیں، پھر تو جس نے شکر کرنا ہے اور صبر کرنا ہے اجر اسی کو ہی ملنا ہے، چاہے وہ سسرال والے کریں چاہے وہ بہو کرے، تو اللہ تعالیٰ کے دیے پر شاکر رہنا چاہیے، اسی کا نام ایمان ہے، لیکن مانگتے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا مانگنے کا انداز سنیں، اللہ سونے تیرا کی جانا ہے، سارے نو دنا منو بھی دے دے سونے، اللہ تیرا کی جانا ہے، تو سارے نو دنا ہے منو بھی دے دے، کسی کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں اینا دیتا انہوں اینا کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے پائے گا تو وہ پوچھے گا کس کو کتنا دیا، وہ تو پھر لہر بہر کر دے گا۔ اچھا خالی رزق کی بات نہ رکھو نا، علم کی بات بھی اس میں لاؤ نا، عزت کی بات بھی لاؤ نا، اولاد کی بات بھی لاؤ نا، ہر چیز کو لے کے آؤ نا، اے اللہ میں تو اس کا بڑا آسان طریقہ کا سونے بس تو کرم کر دے، بس تیرا کرم ہو گیا نا، اس کے کرم کے نیچے ساری باتیں آ جائیں، اس کے فضل کے نیچے ساری باتیں آ جائیں، مالک تو مالک ہے نا، رب تو رب ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو سارے جہان کا مالک ہے، تو سب کو وہ تو جانتا ہے اسے کیا چاہیے، اسے کیا نہیں چاہیے، تو جانتا ہے۔ ساری بات کا مقصد کیا نکلا کہ کسی طریقے سے اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، باقی سارے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب حدیث پاک سنیں، آپ اتنی دور سے آتے ہیں، کچھ لوگ یہ بذریعہ انٹرنیٹ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیان سن رہے ہوتے ہیں، گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں سنتے ہیں، تو یہ جو اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں دین کے لیے، کس کے لیے آتے ہیں؟ پھر بولیں کس لیے آتے ہیں؟ ایک اور بات، یہاں مسجد میں جو اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، یہاں بذریعہ انٹرنیٹ بیان سن رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ بات سنے نا آپ کا ایمان میں کروں کمال ہو جائے، مزہ آ جائے۔ حدیث پاک ہے، حضرت کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی۔ آج بیسیکلی صبح میں کلاس پڑھا رہا تھا، تو میں آن لائن کلاس پڑھاتا ہوں، جو بچیاں اداروں میں پڑھتی ہیں نا ہمارے، ان کی ٹیچرز کی، میری تصویر جاری ہوتی ہے اور ان کی تصویر کا کیمرہ بند ہوتا ہے، یہ آپ کی بچیاں آپ کو بتاتی ہوں گی، پورے جہاں جہاں بھی ہمارے مدارس ہیں نا،
وہ اپنے اپنے مدارس میں صبح 6 بجے آتی ہیں. کتنے بجے؟ اتنی ٹھنڈ میں. کون؟ عورتیں ہو کے. یہ مرد ہو کے مسیطیں نماز پڑھنا نہیں آتے. مرد ہو کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. ٹھنڈ لگ دی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو وہ صبح آئی تو مجھے یہ حدیث پاک یاد آ گئی. تو میں نے صبح سنائی بچوں کو بھی، جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی سنائی، ان کو بھی سنائی. سنے ذرا حدیث پاک سماعت فرمائیں، تاکہ یہ جو لوگ آپ آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں یہاں جمع ہوتے ہیں، آ کے کیا کرتے ہیں؟ یہ بذریعہ انٹرنیٹ بیان سنے. یار پیر صاحب آ گئے، انہوں نے بیان سنی ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب تو مدینہ شریف سے آئے ہیں تو ایسی بات سنائیں گے کہ مزہ آ جائے گا. تو یار میں مدینے والے کی بات سنا رہا ہوں، کسی اور کی نہیں سنا رہا. اچھا یہ میں کیوں سنا رہا ہوں یہ باتیں؟ کیونکہ میں یہ باتیں سنتے 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 کہاں پہنچا؟ مدینہ طیبہ. تو میں چاہتا ہوں اگر میں سنتے سنتے پہنچ گیا تو آپ بھی سنتے سنتے ایک دن، لیکن بغیر سنے کے پہنچیں گے تو بات کچھ اور ہوگی، علم کے ذریعے پہنچیں گے تو بات کچھ اور ہو. علم ہو، ادب ہو، پھر جانے کا مزہ آ جاتا، مزہ آ جاتا. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گنبد خضرا والی سائڈ پہ سلام پیش کر رہا تھا تو 2-3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بوڑھی بوڑھی عورتیں تھیں. تو وہ بیٹھ کے کیا کہہ رہی، سونے چلو ہوں راضی ہو جا. سونے میں تے آ گئی ہوں، تو تے ویکھنا پیا نا، ہوں تے راضی ہو جا. بار بار ایک ہی لفظ کرے، مجھے وہاں کچھ مانگنا نہیں یاد رہا، میں اسی کی باتیں سنتا رہا. میں تو ویسے ہی سلام پیش کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا، بیک سائڈ پہ وہاں کھڑا ہونے دیتے ہیں، جو باہر سین ہے نا وہاں سے سر گنبد شریف نظر آتا ہے. تو وہاں بیٹھا تو 2-3 عورتیں تھی، بوڑھی تھی، بیٹھی تھی نیچے زمین پر. وہ بار بار ایک ہی لفظ کہتی، سونے چل راضی ہو جاؤ. ویلے میں تے آ گئی ہاں، اللہ تیرے نبی دے گھر بھی آ گئی. سونے تو تیرا کی جانا، سونے تو راضی ہو جی، یا رسول اللہ تسی راضی ہو جاؤ میرے کو. بوڑھی عورت ہے وہ. پھر اس نے اپنے پوتی پوتوں کی مطلب باقیوں کی اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دی، جو مطلب جو دادی دادا کرتے ہیں، جو نانی نانا کرتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے، اولاد کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب مسجد میں آ کے تو کیا کہیں؟ سونے چل راضی ہو جا، تم اسی تینوں راضی کرنے واسطے آئے ہیں، کچھ اور کام کرتے تو آئے نہیں ہیں. اب سنیں ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی. اللہ، کن کے لیے؟ میری محبت. اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے تو سب پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس سے پیار کرتا ہے؟ اپنی محبت کو کن کے لیے واجب قرار دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو میری خاطر باہمی محبت رکھنے والے ہیں اور جو میری خاطر نیک مقاصد کے لیے آپس میں مل بیٹھنے والے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، میری خاطر ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں. یہ بات تھوڑی سی کلیئر کر دوں. کوئی غیر محرم لڑکی، غیر محرم لڑکا، مطلب کوئی غیر محرم لڑکی جو ہے کسی لڑکے سے، یعنی کوئی غیر محرم سے کوئی باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے تیرے ساتھ کر رہا ہوں، تو یہ شرعن یہ حرام ہے. مرد اور عورت کی دوستی، غیر محرم مرد اور عورت کی دوستی حرام ہے. اب وہ کہ جی میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے. آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس طرف نہ لے کے جائیں. میں تو کہتا ہوں مسجد میں آ کے تو اپنا ذہن کلیئر رکھو کم از کم. تو فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے، ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں. فرمایا میری محبت ان پر واجب ہو رہی جو میری خاطر باہمی محبت رکھنے والے ہیں اور جو میری خاطر نیک مقاصد کے لیے آپس میں مل بیٹھنے والے ہیں اور جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ، کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. اللہ، میری محبت ان پر جو میری محبت کے لیے. یہ فقط دیندار لوگ ہیں، باقی کچھ نہیں. اچھا دیندار کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھنے والے کو نہیں بھائی، وہ بھی ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے.
اگر مسجد میں بیٹھ کے بھی وہ دیندار نہیں ہے تو دیندار نہیں ہے نا. آپ اپنی مارکیٹ میں ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی نوکری کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر اپنا جس سے تعلق ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں ہے. تو پھر چونکہ یہ تو دنیا ہے نا، ایسی الجھن میں ہم پڑ گئے ہیں کہ یہ بات کلیئر کرنا مشکل ہو رہی ہے کہ اخلاص کیا ہے اور بد اخلاصی کیا ہے. لالچ کے بغیر تو ملنا ہی چھوڑ دیا لوگوں نے. لالچ لالچ کے بغیر تو لوگوں نے ملنا ہی چھوڑ دیا. لالچ لالچ. اب یہاں کیا فرمایا؟ اخلاص کے ساتھ جو ملتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میری محبت ان پر، یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ جو دنیا کی لالچ کے بغیر کسی مفاد، ہاں آپ اپنے بزرگوں کے پاس آئے ہیں، یہ لالچ سب کو ہونی چاہیے کہ یار میرے تے نگاہ کریں گے نا میری عیش ہو جائے گی، یار منو دین دی سمجھ آ جائے گی، مجھے دین کی سمجھ آ جائے گی، میرے پر کرم ہو جائے گا، میرا دل بدل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پھر بولیں میرا دماغ اور دل بدل جائے گا، میری ڈائریکشن چینج ہو جائے گی، میں سیدھا ہو جاؤں گا، میری جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور یاد رکھو اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے غلطیاں دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑا کمال نسخہ ہے. ہائے، اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھیں اور عمل کریں. نبی پاک علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں رکھیں اور عمل کریں. اپنے پیر و مرشد کی محبت اپنے دل میں رکھیں، خود بخود ہی آپ کا یو ٹرن آ جائے گا، خود ہی آپ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنے دل میں محبت رکھیں، یار میں نا انہوں کو لے جانا نا، جس دن انہوں نے نگاہ ہوگی نا میری عیش ہو جانی ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اللہ نہ چاہے سارے رل جان، کچھ بھی نہیں جی ہونا. پیران دی محبت دل میں رکھی رکھو اور نماز نہ پڑھو، مزہ کوئی نہیں ہے. پھر کوئی نہیں چینج ہونا. پیروں کو پیسے بھی دیتے رہو اور نماز چھوڑ دو، جھوٹ بولنا نہ چھوڑو، زنا اور شراب نہ چھوڑو، تو بات بنے گی. میں کیوں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں؟ میرا یہ تجربہ ہے، میں اپنا تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جس کے دل میں کسی ولی کی محبت آ جائے نا، کیا آ جائے؟ پھر بولیں کسی کامل بندے کی محبت، جس کے دل میں اپنے دل میں محبت بسا لینا، جس کے وہ ایک آج کل یہ بھی ایک بڑا عام سسٹم چل پڑا ہے، پتہ نہیں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، پتہ نہیں کیا 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 ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایسے رنگ بدلتے ہیں جیسے پتہ نہیں، میرا خیال ہے کوئی اتنے روزانہ کپڑے نہیں بدلتے جتنے یہاں پر پیر بدلتے ہیں، کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر. سنیں ذرا، جس کے دل میں محبت آ جائے نا کسی کامل بندے کی، اللہ تعالیٰ اس کامل بندے کی محبت کے صدقے اس بندے کا دل بدل دیتا ہے. جس کے دل میں ولیوں کی محبت آ جائے، اللہ تعالیٰ ولیوں کی محبت کے صدقے سے اس کا دل بدل دیتا ہے. تو فرمایا جو میری خاطر محبت رکھنے والے نیک مقاصد کے لیے آپس میں ملے بیٹھے رہتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے سے زیارت ملاقات کرنے کے لیے ہوتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں نا ہمیں بتایا کہ آپس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا، کسی اور کے لیے. یہ باتیں دو آج میں نے آپ کو حدیث پاک سنا دی. پہلی حدیث پاک کون سی سنائی ہے؟ یاد رہی؟ کون سی؟ شکر ادا کرنا ہے. دوسری اللہ کی رضا کی خاطر جمع ہونا ہے جب بھی ہونا. تیسری سنیں ذرا، یہ میں وہ باتیں سنا رہا ہوں جو نیچر کے قریب اتارا ہے، فطرت کے. ہر بندہ جڑا نا ایسا رولے چ پیندا ہے جو میں باتیں سناتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے ایسی گفتگو، آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں نا، علماء کے اندر آپس میں اتنے جھگڑے چل رہے ہیں، بندہ کہتا ہے یار ان میں کیڑے پاسے جاؤں. میں کہتا ہوں یار ایسی بات کرو جو ہماری اصلاح ہو جائے، ہم تو ٹھیک ہو جائیں، باقی تو باتیں علماء کے جھگڑے تو علماء کے معاملات ہیں. ہمیں ہماری اصلاح تو ہو نا، ہم نمازی تو ہو جائیں نا، ہم باادب رہیں. کیا رہیں؟ باادب رہیں. نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے. تو سنیں ذرا، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے پاکیزہ حلال کمائی سے کوئی صدقہ کیا. کیا کیا؟
آج کل ٹھنڈ کا موسم ہے نا، سردی کا موسم ہے، سویٹر جرسیاں لے کے کیا کرنا ہے، کوئی سویٹر جرسی لے کے، کوئی مطلب کہ گلوز لے لیں، ٹوپی لے لیں، جرابیں لے لیں، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، لے کے غریب کو بانٹنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور اس میں سب سے پہلے جو آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو دو، اپنے خاندان کے لوگوں کو دو، اپنے علاقے میں یا جہاں محسوس کرتے ہیں کہ یہاں حقدار لوگ ہیں ان کو دینا چاہیے، دینا چاہیے، چاہے آپ ایک سویٹر جرسی لے کے دے دیں، دینا چاہیے۔ اب سنو ذرا، پھر وہ دینے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ نے تو صدقہ دے دیا، اب وہ صدقہ بڑھے گا کیسے؟ یہ میں آج آپ کو بات صدقے کی بات روزانہ سناتے ہیں، لیکن صدقہ بڑھے گا کیسے؟ میں بہنوں بیٹیوں کو بھی کہنا چاہوں گا، اپنے لیے جرسیاں، سویٹر، گرم کپڑے، شالیں لے لیں، اور لیں بھی برانڈ کی، جس کو اللہ نے دیا لو، کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے لو، فضول خرچی نہ کرو، لیکن مالک نے دیا ہے تو لو، میں کوئی اسے منع نہیں کر رہا کسی کو۔ ہاں یہ ضرور خیال کرو جہاں اپنے لیے لیتے ہو کسی غریب کے لیے بھی لو۔ سنو ذرا حدیث پاک، یہ شخص نے پاکیزہ حلال کمائی سے صدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ بھی طیب یعنی پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ ہاں یہ یاد رکھیں، رشوت لے کے صدقہ دینے سے قبول نہیں ہوگی، سود لے کے صدقہ دینے سے قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہوں، قبول ہی پاکیزہ کو کرتا ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں جی، اب باس اپنے متحد کو کہہ رہے یار میں نا قربانی آ گئی تھے 3 بکرے لے آ کے من دے دیں، اب ملازم بےچارا اپنے پیسوں سے بکرے لا کے کس کو دے رہا ہے؟ اپنے باس کو، اور قربانی باس دے رہا ہے۔ اور عقل کے اندھے، قربانی بھی تو اسی کی ہوگی جس نے پیسے دیے ہیں، تیری قربانی کدھروں ہو گئی؟ تیری قربانی کیسے ہو گئی؟ قربانی تو اسی کی ہوگی جس نے پیسے دیے ہیں۔ صدقہ بھی اسی طرح ہے، وہ حرام کمائی لے کے اس کو صدقے میں کر دے، کیسے قبول ہوگی؟ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، تو بلا شبہ وہ شخص اسے رحمان کی ہتھیلی میں رکھ دیتا ہے، یعنی جو بندہ پاکیزہ رزق جو اللہ نے دیا وہ صدقہ کرتا ہے تو یوں سمجھ لے اس نے اللہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اللہ کیا کر دیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اچھا اس میں پابندی نہیں ہے کتنے دے رہا ہے، جتنا اس کا جی چاہ رہا ہے، جو اس کو توفیق ہے وہی دینا ہے نا، جتنی اس کو توفیق ہے وہی اب اس نے اللہ کے ہاتھ میں اس کو رکھ دیا، کس کو؟ صدقے کو۔ فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے یوں پالتا ہے، اسے پھر اللہ تعالیٰ یوں بڑھاتا ہے، جس نے پاکیزہ رزق اس میں سے صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول ایسے کرتا ہے، یوں سمجھ لو اس نے اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی پہ وہ رکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں بڑھاتا ہے، اس کی مثال دی پھر فرمایا جیسے کوئی مسلمان اپنے گھر کے اندر گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، روز اس کو بڑا کرتا ہے، روز اس کی خدمت کرتا ہے، جیسے اپنے گھر میں کسی اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، اس کی مثال دی۔ پھر فرمایا کہ ایک موقع ایسا آتا ہے اللہ اس کے رزق کو اس کے دیے ہوئے صدقے کو اتنا پالتا ہے کہ وہ اتنا بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ صدقہ کرتے ہیں۔ اب یہ نہ سوچا کریں کہ میں جو صدقہ کروں پر اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، حلال رزق میں سے کریں تو اللہ رب العزت اس کو ایسے پالتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے کہ تمہارے لیے وہ پہاڑ بن جائے گا۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کے کام خود بخود ہی ہوتے رہتے ہیں، یہ ساڈا کردار ہے؟ نہیں نہیں، یہاں یہ کسی کی نگاہ ہے یا میرے ماں باپ کی دعا ہے؟ یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہوں۔ ایک اور بات بھی کہنے لگا ہوں، بری لگے گی لیکن میں کہہ دیتا ہوں۔ زمین لے لی جائے، زمین کیا کیا جائے؟ پھر بولیں، اور جس سے زمین لی جائے اور وہاں 2 نمبری ہو، آگے پیپر بنا کے رکھ لیے جائیں اپنے پاس، اور سب لوگوں کو بتایا جائے کہ میں نے یہ زمین لے لی ہے، زمین لے لی ہے، زمین لے لی ہے، چلو زمین نہ لو گاڑی لے لو، گاڑی کی مثال دے دیتا ہوں، تو گاڑی جو ہے اس کے پیپر ٹھیک نہیں ہے، کیا؟ پیروں کی عزت کرنا اور ماں باپ کی عزت کرنا دونوں کو میں سمجھانے لگا ہوں آپ لوگوں کو۔ کس کو؟ پیروں کو اور
ماں باپ کی عزت کرنا وہ سمجھانے لگا ہوں. آپ نے گاڑی لے لی، موٹر سائیکل لے لی، پراپرٹی لے لی، کچھ بھی لے لیا، اس کے بیسک کاغذ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس کو بیچنا چاہا یا سواری کرنا، ہر وقت ڈر لگا رہے گا پونے میں پڑے جانا ہے. اس کو تو پتا ہوگا نا، جس نے لی ہے اس کو تو پتا ہوگا نا کہ یہ 2 نمبر ہے، طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، وہ کہیں پر بھی کامیاب کیوں؟ اس کے بیسک کاغذ ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھو، اگر تیرے ماں باپ تیرے سے راضی نہیں، پیروں کے پاس جا کے تیرے بیسک کاغذ ہی ٹھیک نہیں، اتوں تینوں کی لبنا ہے پاگلا. نہیں سمجھے میری بات کی؟ تیرے تو بیسک کاغذ ہی ٹھیک نہیں ہے، جس کی بیس پر ٹرانسفر ہونی ہے تیری وہی ٹھیک نہیں ہے. تیرے ماں باپ بھی راضی نہیں ہے، پیرا نے تینوں کی دینا؟ جن مرضی پیسے انہوں نے دئیے وہ کی ہوئے گا، انہوں کا بھی پیٹ پالتا پیا، تیری بھی ایش ہوئی جا رہی ہے. پیروں کے پاس جانے سے تجھے پھر فائدہ ملے گا. ہاں ایک بات ہے، ایک بندہ گستاخ ہے، نافرمان ہے، وہ بزرگوں کے پاس آتا ہے، پیروں کے پاس آتا ہے، اس کی وہ اصلاح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں کہ بیٹا تو کام کر، تو اپنے ماں باپ کا ادب کیا کر، بزرگوں کا ادب کیا کر، بڑوں کا احترام کیا کر، نماز پڑھا کر. اگر وہ بات پر عمل کرنا شروع ہو جائے پھر تو دونوں فائدے ہو گئے نا. پھر تو دونوں فائدے ہو گئے نا. وہ بلے شاہ نے یا بلکہ سلطان بہو رحمہ کا قول ہے نا، آپ مت پیر ملیا پیڑ نہ گئی کی رہنا پیر پھڑ کے ہو. پھر فرماتے ہیں پیر ملیا تے گل نہ منی کی لینا پیر پھڑ کے ہو. تسبیح پھیری دل نہ پھیریا کی لینا تسبیح پڑھ. اگر دل ہی نہ پھرے بندے کا، دل ہی ٹھیک نہ ہو، بندہ ٹھیک ہی نہ رہے تو اس کا کیا فائدہ؟ بات سمجھ آ گئی میری گزارش کی؟ تو آپ کو چلتے چلتے میں نے یہ بات کر دی کہ ماں باپ راضی نہ ہونا. ہاں اگر تو محسوس کرتا ہے کہ میں ماں باپ کی گستاخی کرتا ہوں یا نافرمانی کر چکا ہوں، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں یا ہیں، یہ ایشو علیحدہ ہے، اگر تو بزرگوں کے پاس آتا ہے ان کی باتوں پر عمل تو کر. پھر تو اگر ان پر عمل ہی نہیں کر رہا تو تیرے باقی عمال تو ضائع ہو گئے. پھر آگے سنیں ذرا حدیث پاک نبی پاک علیہ. ہاں اب یہ بات آئی ہے بالکل نیچر کے قریب تر، فطرت کے. میں نے علیحدہ علیحدہ موضوع کو چھیڑا ہوا ہے، ایک کو لے کے نہیں چل رہا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع کو چھیڑتے ہیں، اسی پہ لگے رہتے ہیں. اب چونکہ بندہ ایک سسٹم میں چلتا نہیں ہے، اس کو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، ایسے ہی ہے نا. تو وہ ہر چیز ساتھ ساتھ، اتنا سا ٹائم ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ان کو ساتھ ساتھ احساس دلایا جائے. جہاں جس کی غلطی اس کو درست کر لے، بس سمپل سے ایک فارمولا ہے. ہر شخص اگر جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد بیان سننے کے بعد ایک اپنی غلطی بھی دور کرے جو بیان کے دوران اس کو سمجھ آ گئی، تو انجام کیا ہوگا کہ 1 مہینے میں 4 غلطیاں دور ہو گئیں، اور سال میں 12 چوک 48، یعنی سال میں، ہاں جی 52 ہفتے ہو گئے. جی جی ٹھیک ہے، 52 ہفتے ہو گئے. 52 ہفتوں میں کتنی غلطیاں دور ہوئیں؟ اندازہ لگا لیں. 52 غلطیاں دور ہو گئیں، اور ایک بندے کی ایک سال میں 52 غلطیاں، 52 غلطیاں اگر دور ہو جائیں تو وہ بندہ بن جاتا ہے. لیکن جمعہ بھی پڑھا، مزہ بھی آیا، نعرے بھی لگائے، مطلب کہ سارا کچھ کیا، لیکن وہاں اپنی غلطی وہیں رہنے دی تو کیا فائدہ ہو گیا بھائی؟ اب ذرا حدیث پاک سنیں ذرا. ہم سارے کام کرتے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے نا تو خدایا انہیاں مثالاں تو یقین جانو بندہ پریشان ہوتا ہے. جیسے کوئی عاشق ہوتا ہے نا دنیا دار، انہوں ساری رات سمجھاندے رہو، سویرے وہ کی کہندا ہے؟ پیر صاحب کچھ ہو نہیں سکتا. پھر صحیح بتا رہا ہوں، سارے پٹ پٹ کے مر جاؤ، کوئی گل کہندا ہے پیر صاحب کچھ. ماں باپ بھی سمجھا رہے ہیں تو وہ سویرے اٹھ کے کی کہے گا؟ وہ پھر دلیلیں دیتا ہے، شریعت نے یہ کہا، شریعت نے یہ کہا، شریعت نے وہ دلیلیں ہیں نا، مطلب سب کے پاس ہوتی ہے. تو اس طرح جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم دنیا دار عاشق بن جاتے ہیں. ساری باتوں کے بعد کہتے ہیں لوگ پچھلی بار دے دیتا سی، میں جاننا مولویوں نے کی کر دینے. میں نے کبھی اس پلیٹ فارم پر اس موضوع پہ بہت کم گفتگو کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں پیر صاحب نے کوئی منگن دا ڈھنگ بنا لیا. میں منگنا ضرور ہے، منگتا بھی رہاں، لیکن جس رب نے تمہیں دیتا ہے وہ کو منگنا چاہیے. منگتیاں کو کی منگتا ہے؟ یہ سمجھ آئی؟ منگتیاں کو کی منگنا؟ منگو وہ کو جڑا مالک ہے.
جدے سارے منگتے نے، نہیں سمجھی؟ ہاں بندہ بشر ہے، ضرورت ہوتی ہے، انسان لین دین چلتا ہے، نظام زندگی ہے، یہ ایشو ہی علیحدہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ دین کی خاطر آپ اعلان نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میں اگر تو دین کی خاطر ہے پھر تو ٹھیک ہے، کرو اعلان، بار بار اعلان کرو۔ اگر ذات کی خاطر ہے تو پھر منگتوں سے کیوں مانگتا ہے؟ یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اگر دین کی خاطر مانگ رہے ہو تو بالکل بربلا اعلان کرو، فلانیہ طور پر کہو کہ اللہ کی رضا کے لیے دو۔ اگر ذات کی خاطر کرنا ہے تو پھر منگتوں سے کیوں مانگتا ہے؟ یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا گھر بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بننا ہے، مسجد بننی ہے، کچھ بھی بننا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، بندوں سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں نے اس کو دیا نا، تو ذرا انہوں راستے سے ہی یہ ذہن چ گل تے پا کے جنہیں تینوں دیتا وہ راہ دا دے، اس کو احساس تو دلا کے تو اسے دے۔ جب وہ پھر وہ کہتا ہے میں صبح نکلنا راتی آنا، وہ بڑی دلیلیں دیتا ہے، یہ سارا کچھ میری محنت سے ہے، تیری محنت سے ہے بلا شک و شبہ، لیکن میرے رب کی رحمت نہ ہو، تیری محنت کسی کام کی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ اب حدیث پاک سنیے گا تاکہ ایمان ہم سب کا بچا رہے۔ حدیث پاک پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہرس یعنی لالچ، کیا چیز؟ میں کوشش کرتا ہوں گنی چنی باتیں سنائی جائیں جس پر ہم عمل کر لیں۔ ہرس لالچ جسے بولتے ہیں ہم، میں ہرس سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں ہرس کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اللہ لالچ کی وجہ سے، اے بھی میرا، اے بھی میرا، اے بھی لے لما، وہ بھی کر لما، یہ کر لوں وہ کر لوں، فرمایا کہ ہرس کی وجہ سے قومیں، پھر بولیں کیا ہوا، کس وجہ سے برباد ہوئی قومیں؟ پھر بولیں لالچ کی وجہ سے، اللہ کس وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے۔ یہاں پر اندازہ گالے کیا ہوتا ہے کہ بہن اپنے بھائی کو کورٹ میں لے کے کھڑی ہے، جھوٹ بولتی جا رہی ہے، جھوٹ بولتی جا رہی ہے، بھائی اپنی بہن کو عدالت میں لے کے کھڑا ہے اور جھوٹ بولتا جا رہا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے باپ کو، دوست اپنے دوست کو، مطلب ایسے چکر میں، لالچ کے چکر میں ڈالا، بس لپ جائے مجھے پیسہ مل جائے۔ میرے بھائیوں ایک بات اپنے ذہن میں رکھو، یہ کب تک لالچیں چلیں گی؟ کب تک؟ جب تک تیری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی چکر نہیں اس کا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہرس سے بچو کیونکہ پہلی قومیں ہرس کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اور اس ہرس نے ان کو کنجوس یعنی بخل، بخیل بنایا، کنجوسی کا حکم دیا۔ کس نے؟ لالچ نے۔ لالچ کیا کیا چیز پیدا کرتی ہے یہ دیکھنا ہے آپ نے۔ لالچ ایک پودا ہے اور اپنے ساتھ یہ کون سے پودے پیدا کرتا ہے یہ دیکھنا ہے آپ نے، میں اس کا مفہوم اب سنا رہا ہوں آپ کو، بات سمجھ آ گئی؟ یہ جب بندہ لالچی ہو جائے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ لالچی ہو جائے تو سب سے پہلے وہ کنجوس ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں وہ کہتا ہے ابھی لب جے، ابھی لب، دینا نہ پڑے مجھے، ہر جگہ سے آنا ہی آنا ہے، یہاں تک اندازہ لگا لو کہ خود پانی پینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خود پانی پینا ہے، اپنے پیسوں سے نہیں منگانا، یار پانی کی بوتل پھڑی آ جا کے، اندازہ لگا لے، بات نہیں سمجھ آئی؟ خود کھانا کھانا ہے، اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے کھانا، اور پیسہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے۔ لالچ کی حد بھی ہے، پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے، خود روٹی کھانی ہے ہوٹل میں بیٹھ کے، جانا بھی مرضی سے ہے، کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہو کے جانا بھی ہے، اور کرنا کیا ہے؟ یار چلا پیسے تم دے دیں گے۔ اچھا خود چار دوست مل کے سفر کر رہے ہیں، ایک گاڑی ہے، اور پہلے ذہن بنا رہا ہوں کہنا یار چل تو آج پیٹرول تو پوا دیں یار، کی گاڑی اللہ نے تجھے دی ہے پگلے، کیا ہو گیا تجھے پیٹرول کے پیسے نہیں اللہ دے گا؟ یعنی میں لالچی کی پہلی نشانی بتا رہا ہوں، کنجوس ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اور اگلی بات بھی سنیں، دل خوش ہو جائے گا، یاد رکھیں ولی کنجوس نہیں ہوتا، اور جو کنجوس ہو، ہاں جی لوگ کون گیا بھی لایا میرے واسطے، یہ بھی لایا میرے واسطے، یہ بھی لایا، وہ تیری تے نشانیاں ہی پوریاں نہیں ہو رہی، تم کہڑے چکر چ لگا پھرنا، تیری تو ولایت والی نشانیاں ہی پوری نہیں ہو رہی، تو کہاں کا ولی گھوما پھرتا ہے؟ ولایت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ولی کبھی کنجوس نہیں ہوتا، ہاں فضول خرچ بھی نہیں ہوتا، مخلوق کو دینے میں راضی ہوتا ہے، مخلوق پر خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہے۔
اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے پر راضی ہوتا ہے، دین پر خرچ کرنے پر راضی ہوتا ہے، وہ دین کے لیے سارا کچھ دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اس یہ ہلاک کر دے گی، اس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات، حرص جو ہے بخل یعنی کنجوسی، لالچی بندہ کنجوس ہو جاتا ہے، کنجوسی کو حکم دیتا ہے، پھر وہ بخل کرنے لگے، پھر وہ بخل کرنے لگ گئے، اس نے اس بخل کی وجہ سے عطا رحمی، ہائے، لالچ نے کیا کیا پیدا کیا، پہلے کنجوس بنا تو، اس کے بعد صلہ رحم، جو ایک ہوتی ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں سے ملنا، ایک ہوتی ہے عطا رحمی کہ رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، یہ آن کے میرے گھر تے خرچ ہوئے گا، بات سمجھ آ گئی، اچھا ہوں وہ آ گیا میرے گھر، پھر میرے کو پیسے منگے گا، ادھار مانگے گا، یار ایک بات تو بتا، اللہ تعالیٰ تجھے وسیع رزق دے، تو ایک سوچ تو صحیح، میرے رب نے تجھے اپنی جناب سے دیا ہے، کسی رشتہ دار کو ادھار بھی دے دے گا تو تیرا کیا چلا جائے گا، وہ دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے، انہیں پھر آ گیا، اس نے ویسے ہی ٹیلی فون کیا کسی رشتہ دار نے، ملنے والے نے، کیا حال ہے بھائی جی، ٹھیک ہو بھجن، آپ ٹھیک ہیں، آپ کے طبیعت ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی امی کہندی سی میں ملن واسطے آنا ہے، ٹیلی فون بند کر کے تو گھر والوں کو سمجھانا، آ رہی ہوں تیری ماں پھر ملن واسطے ویل ہے، ویکھی ہوں آندیاں نے پیسے منگنے نہیں، آ رہے ہوں، اچھا کبھی عورت کہے گی ہوں تاری ماں آ رہی نا ویکھنا انہیں پیسے منگنے نے، آ کے کیا ہو گیا تجھے، اللہ نے تجھے دیا ہے، تجھے دینے والا بنایا ہے، تو تو نے اس کو ادھار دینے ہیں، کیا ہو گیا، اگر تجھے اللہ نے رزق دیا ہے، اگر تیرے سے کوئی ادھار مانگنے آ جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی، کون سی قیامت آ جائے گی، تجھے واپس مل ہی جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے دینا ہے، لیکن لالچ، حرص بندے کے اندر کیا کیا گند مچاتی ہے، پہلے وہ کنجوس ہوتا ہے، پھر وہ رشتہ داری سے لا تعلقی کر لیتا ہے، سارے رشتہ داریوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر آگے میں قطع رحمی، رشتہ داری توڑنے کا حکم دے دیا، قطع رحمی کرنے لگے، اس کے بعد ہاں یہاں بات ختم نہیں ہوئی، سنو ذرا، حرص کیا کیا کام کرتی ہے، سب سے پہلے بخیل کنجوس بناتی ہے، اس کے بعد پھر قطع رحمی، رشتہ داروں کو لا تعلقی کر دیتے ہیں، لوگ توڑ دیتے ہیں رشتہ داری، اس کے بعد فرمایا فجور، یعنی پھر وہ بد کردار یعنی گناہوں کا حکم دیتے، ہائے، خالی یہاں ختم نہیں، برائی کی طرف جاتا ہے، پھر عجیب بات بتاؤں کیا ہے، اس کو مسجد میں پیسہ دیتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور گند میں پیسہ ڈالتے وقت سکون ملتے ہیں، ہائے، پیسہ خرچ کرتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، پیسہ اگر دین پہ خرچ کرے اس کو ٹینشن ہوتی ہے، اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں، کہیں ایسے کہتے نہیں یار اتنے نہیں خرچ کرنا، بابا جی حکم تو کرو تسی کی کرنا ہے، ہائے، اور یاد رکھو کاملین کی بڑی یہ بھی ہے، وہ اپنے مرید، اپنے موتقد، اپنے عقیدت مند، اپنے پاس آنے والے، اپنے پاس جمعہ پڑھنے والے، اپنے سے محبت کرنے والے کو سب سے پہلا یہ کام کرتے اس کے لالچ ختم کر دیتے ہیں، نہ لالچ ہوگی نہ مصیبت بنے گی، وہ لالچ ختم کر دیتے ہیں، اس کی ہرس جو ہے، اس کی ہرس والے سسٹم کو بلاک کر دیتے ہیں، اس کو سخی کر دیتے ہیں، اس کی عادت بنا دیتے ہیں، اس کی طبیعت ایسی بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ سخی ہو جاتا ہے، لیکن پیسہ تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، یا ادھر کرے گا، تربیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ پیسہ حلال جگہ پر، حرام جگہ پر نہیں خرچ کرتا، یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، یہ ان کے بچے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا باپ شراب پیتا ہوگا، میں پکی بات کہتا ہوں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا باپ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن ہوا کیا، بچہ ایسا دیندار بنا کہ اس نے سارے گھر کا نقشہ بدل دیا، آنے والی نسل بدل دی، اس کی دعا سے، اس کی برکت سے، اس کی وہ نیک نیتی سے، چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے، تو یاد رکھیں لالچ بندے کو برباد کر دیتی ہے، کیا ایک اور بھی نسخہ سن لیے، حدیث پاک مکمل ہوئی،
لالچی بندہ بیٹھا ہو نا، بیٹھے ہو تو کی کہے گا یار ناس کے یہیں پانی کی بوتل پڑی ہو تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ روٹی کھانی ہے نا، ہنسنا نہیں ہے، مسجد میں ہنسنا منع ہے، اکٹھے دوست روٹی کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب روٹی کھانے کا وقت آ گیا تو روٹی کھا کے نکلے، جیب سے موبائل کٹے تھے، گلاں سوندے سوندے باہر نکل گئے، کیوں بلا؟ بل نہ دینا پہ جائے، یا وہاں سے وہ ٹوتھ پک اٹھائی اور دانتوں میں مارتے مارتے باہر نکل گئے، یا تھوڑا تھوڑا پیچھے یار میرا پرس کہاں رہ گیا، یہ کس کی نشانی ہے؟ پھر بولو، یہ لالچ تجھے برباد کر دے گی، کیا کرے گی؟ یہ بڑی گندی عادت ہے۔ اچھا چلو ایک بات تو بتاؤ، جو آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا دوست کرے تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر بولو، نہیں میں سمجھانا، بڑا چول آدمی ہے یار، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایک بات تو بتاؤ ذرا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر بولو، بڑا تو جی اسی ہیں حرکت کریے تھے، چول کون ہویا پھر؟ جو بھی حرکت کرے گا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، تو ایسا یہ اخلاقیات ہیں یار، اخلاقیات ہیں، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے یہ باتیں، ہم کیوں نہیں اس طرف آتے؟ ہماری ذمہ داری ہے یہ کام کرنا۔ باقی حدیث پاک سنے، اس کے بعد پھر جمعہ کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سننا ذرا، پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرتے وقت جس کے پیٹ میں شراب ہوگی، ہائے، ہاں، یہ جا کے حدیث پاک اپنے دوستوں کو سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ مرتے وقت جس کے پیٹ میں شراب ہوگی اس پر جنت حرام ہے، ہائے، ہاں، دلیل نہیں چلنی، جب پیٹ میں ہی ہے شراب تو دلیل کیا دے گا تو؟ مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہی نہ ہوئی، جب مرا تو پیٹ میں شراب تھی، آپ قبرستان جا کے دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جب مرے ہیں تو پیٹ میں شراب تھی۔ فرمایا کہ مرتے وقت جس کے پیٹ میں شراب ہوگی اس پر جنت حرام، یہ میں نہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی۔ فرمایا مرتے وقت جس کے پیٹ میں شراب ہوگی اس پر جنت حرام ہے، اور اگر وہ شراب پینے کے بعد 40 دن کے اندر اندر بغیر توبہ کے مر گیا تو جہالت کی موت مرا، وہ شراب پی لی، 40 دن گزر کے توبہ ہی نہیں کی، اور اسی دوران اسے موت آ گئی تو جہالت کی موت مرا۔ تو سنو ذرا، اب بندہ شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اس کے پیٹ میں شراب ہو، کیا ہو تو اس پر جنت، بولو ذرا، اب میری بات توجہ سے سننی، بیٹھی ہو آپ بھی اور بیٹو آپ بھی، اور ایک بندہ مر جائے اس کے پیٹ میں شراب ہو تو جنت حرام ہے، تو جو مر جائے اس کی آنکھوں میں زنا ہو، اس کے دماغ میں زنا ہو، اس کا دل وقت ہر وقت جو دل اسی طرح، اس کے دل کے اندر گند ہو، زنا ہو، برائی ہو، وہ ارادہ کیا ہو، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے پھر۔ شرابی کا تو فیصلہ ہو گیا ہمارا، شرابی کا فیصلہ تو ہو گیا نا، زانی کا فیصلہ کون کرے گا پھر؟ جس کے دل میں باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں بغض ہو، وہ بغض دل میں لے کے مر جائے، تو دل گندا ہو، دل کے برتن میں بغض ہو، اسی حالت میں مر جائے، پھر کیا کرو گے؟ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 باپ ہیں تمہارے دنیا میں، کیا فرمایا؟ ایک وہ باپ جس کی وجہ سے تو پیدا ہوا، دنیا میں آیا، دوسرا وہ جس نے تجھے دین کا درس دیا، تیسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، کیا دیا؟ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی۔ خدارا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دل کے اندر بغض، کینہ، منافقت، یہ لعنت کو دور کرو۔ اگر پیٹ میں شراب ہو، موت آئے تو جنت حرام ہے، تو آنکھوں میں زنا ہو تو، اگر دل کے برتن میں بغض، کینہ، منافقت، جھوٹ، لالچ ہو تو دل کا بھی تو ایک خانہ ہے نا، وہ بھی تو ایک برتن ہے نا، پھر کیا ہوگا؟ پھر موت کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، پھر کیا؟
زندگی کے اندر بس ایک کام کر لیں. فقیروں کی یہ باتیں ہیں. اپنے دل کا برتن صاف کیا کریں, روز صاف کیا کریں. کیا کیا کریں؟ پھر بولیں. دل کا برتن دھو کے مانج کے سویا کرو. بات سمجھ آ گئی؟ کیا کیا کرو؟ کسی کی طرف سے بغض کینہ نہیں, لالچ نہیں, منافقت نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے ہیں, میں دعا کر کے اللہ جو پہلا جمعہ پڑھنے کے لیے ہیں, جو نیٹ پہ بھی سن رہے ہوں, سب کو اللہ تو مدینہ پاک میں بلانا آپ.